لکھتا کیا ہے؟ لکھتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا امیر المومنین بتائیے سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے؟ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر کا۔ اب اندازہ لگاؤ اتنے مرتبے والا بھی حساب و کتاب سے گزرے، وہ حساب و کتاب سے گزرے تو میں اور آپ ذرا غور کیجیے نا، عمل کی طرف بھی اترنا چاہیے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر کا حساب ہوگا، حضرت علی کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا دوسرے نمبر پر، حضرت علی کہتے ہیں عمر بن خطاب کا۔ اونچی آواز سے کہو حضرت عمر بھی حساب و کتاب سے گزریں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن تو پھر بڑا سخت ہوا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو مخاطب کر کے فرمایا دوزخی الگ کر، جنتی الگ کر۔ حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے نکالوں؟ رب فرمائے گا 1000 میں سے 999 دوزخی ہیں۔ اللہ، اب تناسب کا حال دیکھو اور اپنا عمل درست کرو۔ خدا ذرا سی بات پہ اپنے آپ کو سمجھ تو یہ اب نعت خوانی کی محفل جمع تو جنت کے ٹکٹ بکتے ہیں، نعت خوانی کی محفل یہ داڑھی منڈوں کی سج جائے تو پھر لوگ جنت کو سمجھتے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آدم تو نسل انسانی کا باپ ہے، دوزخی الگ کر، جنتی الگ کر۔ حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے نکالوں؟ توجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی الگ کر، ایک جنتی الگ کر۔ ہر 1000 میں سے 999 ادھر جائیں، ایک بچے۔ اور زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اب تو کروڑوں میلوں کی مسافت پہ، اور زمین کی پشت ہے، سورج کی پشت ہے زمین کی طرف، کروڑوں میلوں کے فاصلے پہ سورج ہو، جون جولائی کی گرمی سے ننگے پاؤں تمہیں چلنا پڑے، پھر حالت کیا ہو جب زمین تانبے میں بدلی جائے، زمین 1 میل کے فاصلے پہ آئے۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میل مسافت کا ہے، یہ وہ میل ہے جو سرمے کے اندر سلائی ڈالی جاتی ہے۔ اتنے قریب کا فاصلہ ہوگا زمین کا، زمین تانبے کی طرف تپے گی اور اتنی ہموار ہوگی کہ سرسوں کا دانہ مشرق میں رکھا جائے، لڑکتا 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 مغرب میں پہنچے، اور بندوں کے جسم جو ان کے جسم جو سورج کی دودھ کی طراوت کی وجہ سے اس طرح پگھلے، ان کے جسموں سے جو پسینہ نکلے 70 گز تک زمین کے اندر درس جائے، 70 گز زمین پسینہ جذب کرے، پھر پسینہ جذب کرنا چھوڑے، پھر پسینے کا سیلاب آئے، بندے اس سیلاب کے اندر خود بہنے لگ جائیں اور اٹھیں ننگے پاؤں، ننگے قدم، نہ خطرہ شدہ، ماں بیٹے کو نہ پہچانے، باپ بھائی سے بھاگے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر رشتہ چھوڑ جائے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ سورج زمین کے اتنے قریب آئے کسی چیز کا سایہ نہ ہو۔ اب اس دن کے لیے تیاری ہونی چاہیے، اور تیاری محمد عربی کی محبت ہے، تیاری ان اولیاء کاملین کے در کی حاضری ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کرو تو حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا بتائیے سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ کہتے ہیں ابو بکر کا۔ پوچھا اس نے دوسرے نمبر پر، کہتے ہیں عمر کا۔ حضرات غور فرمائیے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس نے پوچھا تیسرے نمبر پر، حضرت علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں میرا، کہتے ہیں میرا حساب ہوگا حضرت علی کا۔ اس نے تڑپ کے پوچھا خلافت میں تو تیسرا نمبر عثمان کا آتا ہے، حساب و کتاب میں عثمان کدھر گئے؟ حضرت علی شیر خدا بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں خدا کی قسم قیامت کے دن سب سے پہلا بندہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا وہ عثمان ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں عثمان بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ حضرت
حضرت علی شیر خدا چاہتے تو بات ختم کر دیتے. فرمایا بتا دوں کب فرمایا تھا میرے آقا نے؟ عثمان بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا. اس نے کہا حضرت بتائیے. اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی, آ جائے گی انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بتاؤں میرے آقا نے کب فرمایا؟ اس نے کہا تو بتائیے. حضرت علی فرماتے جنگ تبوک کا موقع تھا. سرکار فرماتے تھے من جہاز جیش العسرا فلہ الجنہ, تو جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے میرے رب نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. کہتے ہیں یہ وہی جنگ ہے جس میں ابو بکر صدیق کا سارا مال آیا, حضرت عمر بن خطاب کے گھر کا آدھا مال آیا, عبد الرحمن بن عوف کے 4,000 دینار آئے, سب کا مال آ گیا. حضرت آقا کونین کے مرادی نے پھر اعلان کیا اور مال لاؤ اور مال لاؤ. کہتے ہیں اب کوئی رکتا نہیں, سارے دے چکے. حضرت عثمان غنی پیچھے بیٹھے تھے, کھڑے ہو کے کہتے سرکار 1,000 اونٹ پیش کرتے ہیں. 1,000. یہ شیعہ رائٹر کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے علماء نے الگ لکھا ہے. حضرت بلال نے پھر ندا دی, پھر کوئی نہیں اٹھا. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے, کہتے ہیں آقا 1,000 اور 1400 سال پہلے. حضرت بلال نے پھر ندا دی. 30,000 مجاہدین کا لشکر ہے جن کے لیے سامان چاہیے. مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے 15,000 مجاہدین کا سامان اکیلے عثمان نے پیش کیا. 15,000. 2,000 دے چکے نا. حضرت بلال نے پھر ندا دی. عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے, کہتے ہیں آقا 1,000 اور. حضرت بلال پھر کھڑے ہو, 3,000 دے چکے. حضرت بلال پھر کھڑے ہوئے, کہتے ہیں اور لاؤ 30,000 مجاہدین. حضرت عثمان غنی جذبات کی ترنگ میں آ کے کھڑے ہوئے, کہتے ہیں سرکار ذرا بلال کو بٹھا کے مجھے فرمائیں. بار بار جو سوال کرتے ہیں, بار بار پوچھتا نہیں. آقا کونین نے حضرت بلال کو اشارہ کر کے بٹھایا. عثمان غنی سے فرمایا بول. عثمان غنی کہتے سرکار جتنے مجاہد باقی رہ گئے سب کا سامان اٹھانے کے لیے سواریاں پیش کرتا, سب کے لیے اسبے مخدوم دیتا, گھوڑے دیتا, تیر دیتا, ترکش دیتا, تلواریں دیتا, سرے دیتا, کھول دیتا, ترکش دیتا. آقا ان کے آنے جانے کا خرچہ دیتا ہوں, اور اگر کل 3 ماہ تک نقدی ہو جائے ان کے گھر کا خرچہ حضرت عثمان غنی گھر گئے, گھر سے 3 دینار کے ڈھیر اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالے. اب یہ بات توجہ طلب ہے جو حضرت علی نے سنائی تھی. اور میں عثمان غنی نے اپنے سر پہ جو ڈھیر اٹھایا تھا سرکار کے قدموں میں رکھنے لگے. آپ کا ایک کونین نے فرمایا ادھر نہ ڈال, جولی پھیلا کے فرمایا ادھر ڈال. ارے میرے مطالعہ و تحقیق میں یہ بات کبھی نہیں گزری سرکار نے دینار جولی میں ڈالے. عثمان غنی تیرے مقدر کی عظمت پہ قربان جائے, سرکار نے تیرے دینار جولی میں ڈالا. حضرت علی فرماتے جب دینار جولی میں ڈالے تو سرکار نے ہاتھ میں لے کر الٹنا پلٹنا شروع کیا, کبھی یہ ساتھ میں کبھی یہ ساتھ میں. اسی دوران آپ کی نگاہ اقدس آسمانوں کی جانب اٹھ گئی. عرض کی رب ذوالجلال کل جب قیامت کا دن ہو تو اگر حساب لینا چاہے حضرت آدم سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے حضرت نوح سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے حضرت ابراہیم سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے حضرت موسیٰ سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے حضرت عیسیٰ سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے مجھ محمد سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے میرے یار ابو بکر سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے میری بیٹی فاطمہ سے تو لے لینا, اگر تو حساب لینا چاہے میرے بھائی اور جماعت حضرت علی سے تو لے لینا. رہ گیا عثمان. اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم رب ذوالجلال, مجھے محمد کی عزت کی قسم آج کے بعد میرے عثمان سے کسی بات